تو حدیث کے الفاظ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جب کسی بندے سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے، یعنی یوں سمجھ لو جب کوئی بندہ اللہ کا خوف دل میں بسا لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ فرائض، واجبات، سنن و مستحبات اور نوافل تک کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے پیار کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کہتا ہے مولا میں بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ رب فرماتا ہے اے جبریل آسمان میں جتنی مخلوق ہے سبوں سے کہہ دو تیرا رب اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرنا شروع کر دو۔ حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے کہ آسمان کے جو نوری مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، وہ سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرات اندازہ کریں وہ بندہ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا، جبریل کو محبت کا حکم دیتا اور فرماتا کہ سارے فرشتوں کو کہہ دو کوئی باقی نہ رہے، سارے ملکوت کو کہہ دیا جائے کہ سب کے سب میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور جب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جناب جبریل امین عرض کرتا ہے مولا حکم ہو۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین پر جاؤ، جس کا دل میرے محبوب بندے کی محبت میں مبتلا پاؤ، جسے اس لائق سمجھو اس کے دل میں بھی اس ولی کی محبت ڈال دو۔ جاؤ جس کا دل اس قابل سمجھو کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا ہو، اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو، اس کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دو۔ حضرات یہ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں۔ اس حدیث کے پڑھنے سننے کے بعد آج کچھ لوگ اگر اولیاء پہ بھونکتے ہیں، ان پہ اگر وہ تبصرے کرتے ہیں، ان کے والے تھے خدا نے فرشتے کے ذریعے ہمارے دلوں میں ان اولیاء کی محبت کو ڈال دیا۔ اور سنو یہ محبت کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس محبت کو ڈالنے والا یہ محبت زمینی محبت نہیں کہ کسی انسان نے پروپیگنڈا بنایا ہو، ایک دستور زندگی بنایا ہو، ایک قانون بنایا ہو کہ ان سے محبت کیا جائے اور ان سے محبت کی جا رہی ہے۔ جب دنیاوی قانون ہو، دنیاوی نظام ہو تو دنیا والے اس قانون کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ زمین کا قانون نہیں، یہ قانون آسمانی ہے۔ بندے کو دوست کا حکم ہے، اس لیے اسے کوئی مٹا بھی نہیں سکتا ہے، اس سے بھیجنے والا خدا ہے، جب تک چاہے گا خدا باقی رکھے۔ تو جس سے اولیاء سے جسے محبت ہو جائے یقیناً اللہ رب العزت نے اسے محبت کرنے کا حق دیا ہے، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک بات سمجھ رہے ہیں آپ، جب اولیاء اللہ کی محبت اللہ سب کو نہیں دیتا، آسمان کے ساری فرشتوں کو حکم دیا کہ سب کو اعلان کیا جائے سب اس سے محبت کرے، مگر زمین کی جب باری آئی اللہ نے فرمایا جسے اس لائق سمجھو، جسے اس قابل سمجھو، جس کا دل میرے خوف سے بھرا ہو، اللہ رسول کی محبت میں ڈوبی ہو، اسے اس کی محبت دو۔ جب اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت سب کو نہیں دیتا، اللہ اپنی محبت سب کو کیسے دے سکتا ہے؟ خود کی محبت کیسے دے سکتا ہے؟ دوستان اللہ کی صفات یہ ہے کہ وہ گزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں کو دینے والے ہوتے ہیں، وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ کنجوس نہیں ہوتے۔ قسم خدا کی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ کنجوس نہیں ہوتا، اور سنو جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ لینے والا نہیں ہوتا، وہ دینے والا ہوتا، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اگر اس کو اس انداز میں بیان کیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے اللہ کے ولی کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا ولی کا ہاتھ کیسے نہیں ہوتا؟ ایسے نہیں ہوتا، وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کا ہاتھ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کی یہ خصوصی صفات ہے، ان کے اندر وہ عادات آ جاتے ہیں جو انسانوں کی عادتیں نہیں رہتی، انسانوں کی خبیث اور رذیل اور ذلیل کرنے والی عادات ان سے ختم کر دی جاتی ہے، اللہ اس کے اندر فرشتوں کی عادتیں ڈال دیتا ہے۔ وہ بظاہر بشری ہوتا ہے مگر عادات ان کے اندر ملکوتی آ جاتا ہے، فرشتوں کی عادتیں اللہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ عبادتوں کو کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے